بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کو پوجو نرے اس کے بندے ہو کر۔ ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ اللہ ہم نے فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، پاکی ہے اسے۔ وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب۔ اس نے آسمان و زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے۔ سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے۔ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہو کر، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔ تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں نرا اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ تم فرماؤ پوری ہار انہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے۔ ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ۔ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی۔ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا،
اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو۔ ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاً کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، نیکوں کا یہی صلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے؟ یا وہ مجھ پر مہر فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر کو روک رکھیں گے؟ تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے۔ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رہ پڑے گا۔ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو، اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا، اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کو سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھیں، تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہا اور عیاں کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا، تو یہ سب چھڑائی میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں۔ ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس
ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا. یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا. یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں. اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو، ان کی نجات کی جگہ نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے. اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں. تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو؟ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا کارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا. اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جس سے اللہ چاہے. پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے. اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا. فرمایا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا. اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے. اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب